وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فرق حبیب الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فارن فنڈنگ کا کیس ہے جو الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس کے سامنے زیر سماعت ہے، اور آج ہم نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جس طریقے سے ایک دوسرے کیس کے اندر اسکروٹنی کمیٹی کے بعد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس کو اسکروٹنی کمیٹی کے اندر پٹیشنر کو الاؤ کیا گیا کہ وہ جانچ پڑتال کے لیے اسکروٹنی کمیٹی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹس کو ساتھ لے کے جائیں، تو کسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیس کے اندر بھی ہمیں یہ الاؤ کیا جائے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو ریکارڈ ہے اس کی جانچ پڑتال ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹ کر سکیں۔ اور آپ کے علم میں یہ کیس 2017 سے یہ کیس چل رہا ہے، اور نون لیگ اپنی اکاؤنٹس کے اندر آئے گئے پیسے کا کوئی ریکارڈ جمع نہیں کروا سکتی، اور جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینکوں کی طرف سے جو ریکارڈ آیا اس میں 12 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ نون لیگ نے جو گوشوارے الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروائے ہیں ان کے اندر ڈسکلوز نہیں کیے گئے۔ وہ 12 اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپائے گئے ہیں۔ 7 اکاؤنٹس پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بینک سے ریکارڈ منگوایا اسکروٹنی کمیٹی نے، 7 اکاؤنٹس پیپلز پارٹی نے چھپائے ہیں۔ اب 12 اکاؤنٹس نون لیگ چھپا رہی ہے، 7 بینک اکاؤنٹس پیپلز پارٹی چھپا رہی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے پارٹی کے اکاؤنٹس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا؟ تو کیا یہاں بھی کوئی جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ ہے؟ کیا پارٹی اکاؤنٹس کو بھی پاپڑ والا اور فلودے والوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ سوال بڑا واضح ہے کہ اب پارٹی اکاؤنٹس کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں وہ پارٹی اکاؤنٹس کو نون لیگ پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے دور حکومت میں کک بیکس اور کمیشن کے پیسے کے لیے استعمال کیا ہے، ان کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، جس کا جواب یہ دینے سے گریزاں ہے۔ آج تک اپنے اکاؤنٹس کے اندر آئے پیسوں کا ایک رسید یہ نہیں دکھا سکے۔ ہمیں یہ ٹرانسپیرنسی کی، شفافیت کی اور قانون کے بڑے دست دیتے ہیں۔ یہاں پر جو آئینی ادارہ ہے اس آئینی ادارے میں آ کر یہ کیوں رائے فرار اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کیوں آگے یہ حساب نہیں دیتے کہ ان کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ یہ کروڑوں اربوں روپیہ جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو مارک سیگل کو پیپلز پارٹی پیمنٹس کرتی رہی ہے یہ کہاں سے کرتی رہی ہے، کس مقصد کے لیے کرتے رہے ہیں؟ اس کا بھی کوئی ریکارڈ جو ہے وہ جمع انہوں نے نہیں کروایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کیس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچانا آج وقت کی ضرورت ہے، اور حنیف عباسی کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ بڑا واضح ہے، جس میں الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی شامل ہے۔ ہم نے تو 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جمع کروایا، رسیدیں بھی جمع کروا دی، سب کچھ کروا دیا، تسلی بھی کروا دی اکبر بابر کی، لیکن یہ اپنے اکاؤنٹس کا نون لیگ پیپلز پارٹی یہ اپنے اکاؤنٹس کا ریکارڈ کیوں نہیں جمع کروا رہے؟ یہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی تاریخ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ لیتے رہے ہیں۔ یہ اسامہ بن لادن سے بے نظیر شہید کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی حکومت گرانے کے لیے اس وقت اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے پیسے لیے تھے۔ یہ پتہ لگے گا کہ کہاں کہاں سے جو ہے یہ پیسے لے کے کس کس ایجنڈا کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کیس میں فائنینشیل ایکسپرٹس کو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے لیے اسکروٹنی کمیٹی میں اجازت دی گئی،
इसी तरीके से हमारी भी दरख्वास्त वही है, सेम दरख्वास्त है, हमें भी जो है उसी तरीके से इजाज़त मिलनी चाहिए। और आज 13 जुलाई है, योम शहदाए कश्मीर है, जिसमें 22 कश्मीरी 1931 के अंदर जो है वो शहीद किए गए थे, जो कि डोगरा राज के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए थे। आज हम उन कश्मीर के शहदा को भी जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। और आज जब हमें नज़र आता है कि कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे, ऐसे बहरूपिये हैं, सिंध जाते हैं तो सिंध की बेटी बन जाते हैं, सवात जाते हैं सवात की बेटी बन जाते हैं, पंजाब जाते हैं जाके पंजाब की बेटी बन जाते हैं, और गड़ी खुदाबख्श जाते हैं तो बिलावल मुख्तावर की जगह जरदारी की बेटी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और अभी हालिया दिनों में कैलबरी फाउंड की तरह जाल साजी करके कश्मीर में अपनी फ़ोटो लगाकर, नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाकर, एडिट शुदा फ़ोटो, नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे पोलो मैच देख रहे हैं, उनको भी कश्मीर के अंदर खड़ा करके ट्वीट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ट्वीट जो है वो डिलीट करनी पड़ जाती है। इनको क्या पता कि कश्मीर की तारीख क्या है, कश्मीरियों की स्ट्रगल क्या है, कि कितनी उन्होंने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपनी शादी के ऊपर मोदी को दावत दे के बुला लेते हैं। लेकिन उस वक्त मैं पूछना चाहता हूँ ये मरियम सफदर से कि कश्मीर की आज़ादी का दर्द कहाँ जाता है कि आपने अपनी शादी में हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया था। जब नवाज शरीफ जाते हैं हलफनामे की तकरीब के अंदर तो वो भंगड़े डालते जाते हैं। मोदी की हलफनामे का चाह चढ़ा हुआ था उनको कि मैंने जाकर मोदी के हलफनामे के अंदर जो है वो शामिल होना है। और मुझे ये बताएं कि वहाँ पर आप मोदी को खुश करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को जो कश्मीर की आज़ादी के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ पर जाके अपने पार्टनर सचिन जिंदाल को मिलते हैं, भारतीय अदाकारों को मिलकर खुश होते हैं। तो ये तो इनकी कश्मीर के लिए जद्दोजहद है। उफा डिक्लेरेशन के अंदर से कश्मीर का नाम निकलवा देते हैं। कलभषण यादव यहाँ से पकड़ा जाता है तो उसका नाम लेने पर इनकी जुबान कांपना शुरू हो जाती है, भारतीय जासूस। आज कश्मीर का जो मुकदमा है, जो मोदी की इंतहा पसंद सोच है, उस सोच को पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक्सपोज किया है। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, चाहे वो साबका अमरीकी सदर ट्रंप के साथ दौरा अमेरिका के ऊपर मुलाकात का मामला हो, चाहे OIC का फोरम हो, दुनिया के हर फोरम पर वो कश्मीरियों की आवाज़ बने, मौसर आवाज़ बने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी की, RSS की, हिंदुत्व की जाबराना, जालिमाना, रियासती दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ कश्मीर के अंदर, उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। आज वेस्टर्न मीडिया मोदी के खिलाफ जो लिख रहा है वो तमाम कश्मीरियों को पता है कि इमरान खान उनका सच्चा वकील है, उनका सच्चा सफीर है। इन्होंने जब भी किया तो इन्होंने आज अपनी कैंपेन में बताए ना, तो पिछले 5 साल इनकी हुकूमत थी, कितनी आवाज़ इन्होंने कश्मीरियों के लिए उठाई, क्या इन्होंने कश्मीरियों के लिए जो है इक़दाम किए। तो आज कश्मीर के हकूक़ के जो चैम्पियन बने हुए हैं ये बहरूपिये हैं। इनका कश्मीर के आवाम के साथ या कश्मीरियों की स्ट्रगल के साथ जिस किस्म की ये ज़ुबान वहाँ पे जाके इस्तेमाल करते हैं उससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर कॉज को ये कोई फ़ायदा थोड़ी पहुँचा रहे हैं, इससे तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचता है, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर की आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत समझदार है, और वो जो होने वाले आइंदा इंतखाबात हैं उन इंतखाबात के अंदर वो अपने सच्चे वकील को और अपने दलेर सफ़ीर को इंशाअल्लाह वोट देंगे, PTI को वोट देंगे और वहाँ पर PTI की हुकूमत कायम। फ़ारूक साहब ये बताइएगा कि ये जो आपने दरख्वास्त दायर की है, क्या आपने ये स्क्रूटनी कमेटी पे अदम एतमाद का इजहार किया है? नहीं, देखिए स्क्रूटनी कमेटी पे अदम एतमाद का वो इजहार नहीं हमने किया। स्क्रूटनी कमेटी में तो हम पिछले कई सालों से पेश हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट PMLN की जानिब से जो भी सबमिट करवाए जाएँ उनको हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी उनका जायज़ा लें। तो ये राइट इलेक्शन कमीशन पहले भी एक पटिशनर को दे चुका है
یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے مانگی. تو یہ وہی ریلیف ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دیں. وہی اسکروٹنی کمیٹی جو پی ٹی اے کا کیس سن رہی ہے وہی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا بھی سن رہی ہے. تو سب کے لیے پریکٹس ایک جیسی ہونی چاہیے نا. فاروق صاحب آج اکبر بابر جو ہے وہ پی ٹی اے کا چارج پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دیں گے اسکروٹنی کمیٹی میں جو دیکھ رہے ہیں, اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو اپنا ریکارڈ جمع کروا چکے ہیں. اب فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے اور وہ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی دینی ہے, اس کی بیس پہ. اکبر ایس بابر کی جتنے الزامات ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے, اور اکبر ایس بابر کا سب کو پتہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے ایزی لوڈ کے اوپر یہاں پر آتے ہیں. آج بھی اگر انہوں نے کوئی رپورٹ بنائی ہوگی تو وہ ہماری غلط رپورٹ ہوگی, اور وہ اس رپورٹ کا کسی قسم کا کوئی حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم نے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے اپنا تمام ریکارڈ پیش کیا, جو ریکارڈ مانگا گیا ڈیٹیل ریکارڈ ہم نے سبمٹ کیے. ان کے بارے میں تو خود آرڈر لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروایا. اس کے باوجود اسکروٹنی کمیٹی ان کو کئی بار موقع فراہم کر چکی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ اس کیس کا بھی فیصلہ آنا چاہیے, ان کیسز کا بھی فیصلہ آنا چاہیے. اور اکبر ایس بابر کی جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی ایسا مواد ہے. اور آج بھی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ لے کر آئے ہیں اور ایزی لوڈ کی کو اگلی قسط لینا چاہ رہے ہوں گے, اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو بیری سی شنید کا آ کے بتا دیا مریم صفدر کے کان میں. بعد میں پتہ چلا کہ مریم کو کتنی سبکی ہوئی. اصل میں ان کو سبکی کی عادت ہے, ہر بار جو ہے وہ سرٹیفائڈ جھوٹی بن چکی ہیں. کیلبری فون کے معاملے کے بعد کئی بار ان کے جھوٹ جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں. کبھی ٹویٹیں ڈیلیٹ کرنا پڑتی ہیں ان کو, کیونکہ انہیں یہ پتہ چلا کہ کہتے ہیں جی بیری سی شنیب سے لاکھوں ڈالر لے رہی ہے. بعد میں پتہ چلا وہ بیری سی شنیب نہیں ہے, وہ کاموکی کا آصف چودھری ہے جو نیو یارک کے اندر کام کرتا ہے. $200 اس نے دیے تھے. اب $200 سے کون سا ملک دشمن ایجنڈا چل پڑا مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ $200 سے جو ہے وہ سلطنت شریف خاندان جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے, وہ بھی ان کا جھوٹ ایکسپوز ہو گیا. تھینک یو. بہت شکریہ.